دوسرا اس سے حاصل ہونے والا سبق بیت اللہ کی عظمت، مقام اور شرف کو ظاہر کرنا، اور پھر اس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی خبر دینا۔ تیسرا جو اس صورت سے جو خاص سبق ہمیں حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اللہ اپنے دین کی، اپنی عبادت گاہوں کی، شعائر کی، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، بندوں کا محتاج نہیں ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں بے شمار مخلوق ہیں، بے شمار مخلوق ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنی دین کی، اپنے گھر کی، دینی شعائر کی جو ہے نا حفاظت کر سکتا ہے اور اس کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بندے کریں نہ کریں لیکن اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے۔ تو اللہ نے مکے والوں کے بجائے ابرہہ کے جائے، حالانکہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے عرب کے لوگوں نے مقابلے کی بھی کوشش کی، سارے قبائل اکٹھے ہو کر ابرہہ کے مقابلے میں بھی آئے لیکن کسی کی نہ چلی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو غلبہ دے دیتا، وہیں پر یہ ابرہہ کو شکست دے دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، تو اللہ یہ دکھلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم اگر میرے دین کی حفاظت نہ بھی کرو، میرے گھر کی حفاظت نہ بھی کرو تو میں خود اس کے لیے کافی ہوں، میرے خزانے میں ایسے بے شمار لشکر ہیں جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا دین، اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت گاہیں ہمارے محتاج نہیں، ہم محتاج۔ اس لیے جب ہم مساجد کی، مدارس کی، دینی کاموں کے اندر اپنے مال کو لگاتے ہیں تو ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم پر ان کا احسان ہو رہا ہے کہ ہمارا مال ایسی مقامات پر، ایسی جگہوں میں صرف ہو رہا ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نہ کریں، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، لامحدود ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے اپنی جگہوں کی، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔